بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے۔ آپ کی عمر شریف 11 سال کی ہوئی۔ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے ہیں اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہے۔ ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ میرا یوسف شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ اس کے 11 بھائی اس کے خلاف ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بڑی محبت تھی۔ اس محبت کے بعد برادران یوسف کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جذبات تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس ساری حالت کا علم تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا تاکہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال نہ چلے۔ اس دن حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ برادران یوسف یہ بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ترکیب کریں کہ والد صاحب کو ہماری طرف سے بھروسہ ہو جائے۔ اس مجلس میں مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ دیا اور طے یہ پایا کہ یوسف کو کسی باہر جنگل میں لے جا کر کسی گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ برادران یوسف اکٹھا ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، بابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہیں رہنے دیتے اور ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے، پھر گھوم پھر کر ہم واپس آ جائیں گے اور آپ کوئی فکر نہ کیجیے، وہ ہماری حفاظت میں رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اعتبار نہیں، اگر تم اسے لے گئے تو ڈرتا ہوں کہ تمہاری غفلت سے کوئی بھیڑیا یا اسے کھا نہ لے۔ وہ بولے، بابا جان ہمارے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھیڑیا اسے نہیں کھائے گا، آپ گھبرائیں نہیں اور اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ چنانچہ ان کے مجبور کرنے پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض مبارک جو جنت کی بنی ہوئی تھی، جس وقت کے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے ان کے فرزند یعقوب علیہ السلام کو پہنچائی تھی۔ وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ برادران یوسف نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو بڑی محبت سے یوسف علیہ السلام کو کندھے پر بٹھا لیا اور پھر جب دور ایک جنگل میں پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا۔ پھر دلوں وہ ظاہر ہوئی جس کی طرف جاتے وہ مارتا تھا، اور وہ خواب جو انہوں نے کسی طرح سن پایا تھا بیان کرنے کے طعنے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تعبیر تمہارے خواب کی ہے۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑے کنویں میں بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو پھینک دیا اور اپنے گمان میں یوسف علیہ السلام کو مار ڈالا۔ کسی بھائی کی عزت اور اس کا عروج دیکھ کر جلنا اچھی بات نہیں۔ اس قسم کے جذبات کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ میرا یوسف نبی بننے والا ہے، اور یہ بھی علم تھا کہ اس کے بھائی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، اور بھائیوں نے جو واپس آ کر عذر پیش کرنا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اس کا بھی یعقوب علیہ السلام کو علم تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا، یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دینے میں یہ ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے کپڑے بھی مشکلات کے وقت ذریعہ نجات ہیں، اور تعبیذ بنانا اور گلے میں ڈالنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے ایک بہت بڑے گہرے کنویں میں پھینکا تو جبریل امی کو حکم الہی ہوا کہ اے جبرائیل، سدرۃ المنتہا سے اسی وقت پرواز کرو
اور یوسف کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے اپنے پروں پر اسے بٹھا لو، بڑے آرام سے اس پتھر پر جو کنویں میں ایک طرف رکھا ہے بیٹھا دو۔ چنانچہ جبریل امین لمحہ بھر میں وہاں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر لے کر آرام کے ساتھ اس پتھر پر بیٹھا دیا، اور پھر وہ قمیص ابراہیم بطور تعویذ جو یعقوب علیہ السلام نے گلے میں ڈالی تھی، وہ تعویذ کھول کر آپ کو پہنا دیا۔ اس سے اندھیرے کنویں میں روشنی پیدا ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص مبارک سے اگر اندھیرے کنویں میں روشنی پیدا ہو گئی، اور ایک پیغمبر کی قمیص بھی نور ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نور اعلیٰ نور نہیں؟ آپ کے وجود نور سے کیوں تاریک دنیا روشن نہ ہو؟ بے شک سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور لکھیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔